اس آدمی کی تصویر کو دیکھیں۔ اس کا نام الکانا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ یہ عجیب بات ہے نا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب خدا نے پہلے آدمی کو بنایا تھا تو اس نے اسے صرف ایک ہی بیوی دی تھی؟ ایک بیوی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں بہتر جانتا ہوں، میں 2 بیویوں سے شادی کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ الکانا کی ایک بیوی کا نام فنینا تھا۔ اس کے کئی بچے تھے۔ دوسری بیوی ہنا تھی۔ خداوند نے اسے کوئی بچہ نہیں دیا تھا۔ ہر وقت فنینا اسے بری طرح سے چھیڑتی تھی۔ وہ ایسی باتیں کہتی رہتی تھی، تم کیسی بیوی ہو؟ تمہارا کوئی بچہ بھی نہیں۔ ہا ہا۔ فنینا کی یہ باتیں سن کر ہنا بہت زیادہ روتی تھی۔ ہاں، صاف ظاہر ہے کہ 2 بیویاں رکھنے سے حسد اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر سال الکانا اپنی بیویوں کو سفر کے لیے اس جگہ لے جاتا تھا جہاں خداوند کا گھر تھا۔ وہاں ایک کاہن ایلی رہتا تھا اور اس کے 2 بیٹے بھی کاہن تھے۔ جس دن الکانا وہاں پر قربانی گزرانتا تھا، وہ اپنی بیوی فنینا اور اس کے بچوں کو گوشت کا ایک حصہ دیتا تھا، لیکن ہنا کو وہ دگنا حصہ دیتا تھا کیونکہ وہ اس سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس موقع پر بھی فنینا ہنا کو چھیڑتی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنا رو رہی تھی۔ اس کے شوہر الکانا نے تسلی دیتے ہوئے اس سے کہا، ہنا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ کیا تمہارے لیے میں 10 بیٹوں سے زیادہ نہیں؟ جب آپ اداس اور دکھی ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہنا کو معلوم تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ دعا کرنے کے لیے خداوند کے گھر میں گئی۔ اس نے خدا سے ایک وعدہ کیا اور کہا، اے قادر مطلق خداوند، اگر تو مجھے یاد رکھے اور مجھے بیٹا دے تو میں اس کو اس کی ساری زندگی کے لیے تجھے دوں گی۔ ایلی کاہن ہنا کو دیکھ رہا تھا اور سوچنے لگا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ بول رہی ہے کیونکہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ عورت نشے میں ہوگی۔ پھر ایلی نے ہنا سے کہا، نشے میں ہوتے ہوئے خداوند کے گھر میں آنا کتنی بری بات ہے۔ ہنا نے جواب دیا، نہیں نہیں جناب، میں نشے میں نہیں ہوں۔ میں غمگین اور دکھی عورت ہوں۔ میں اپنا دل خداوند کے سامنے انڈیل رہی تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دل انڈیلنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک گلاس پانی سے انڈیلنے کی مانند ہے۔ سارا پانی باہر نکل آتا ہے اور گلاس خالی رہ جاتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسا ہی کریں اور جو باتیں ہمیں پریشان کرتی ہیں ہم اس کو بتائیں۔ پھر ایلی نے ہنا سے کہا، سلامت چلی جاؤ، جو کچھ تم نے مانگ لیا ہے وہی خداوند تمہیں دے گا۔ اب ہنا کے آنسو بند ہو گئے۔ اگلی صبح وہ اپنے خاندان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ کچھ وقت کے بعد ہنا کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے اور تقریباً 9 مہینوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام سیموئیل رکھا، جس کا مطلب ہے خداوند سے مانگ کر پایا۔ اگلے سال جب الکانا اور اس کا خاندان خداوند کے گھر گئے تو ہنا ان کے ساتھ نہیں گئی۔ اس نے کہا، لڑکے کا دودھ چھڑائے جانے کے بعد میں وہاں جا کر اسے خداوند کو دوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنا کو اپنا وعدہ یاد تھا اور اس نے اسے پورا کرنے کا ارادہ بھی رکھا۔ جب سیموئیل تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو پھر ہنا نے دوبارہ خداوند کے گھر جا کر ایلی کاہن سے کہا، کیا آپ کو یاد ہے کہ میں کون ہوں؟ میں اس بیٹے کے لیے خداوند سے دعا کر رہی تھی۔ میں نے خداوند سے وعدہ کیا
کہ میرا بیٹا خداوند کے گھر میں اس کی خدمت کرے گا، تو یہ ہے وہ لڑکا جس کے لیے میں نے خداوند سے مانگا۔ پھر اسی دن سے ہر روز سیموئیل خداوند کے گھر میں ایلی کاہن کی مدد کرتا تھا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی خداوند کی خدمت کر سکتا ہے۔